آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دعا کیا ہے. پہلی دعا دے رہے ہیں ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اور یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرا ولی بن جائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرا نگہباں کارساز ہو جائے، تیرا حفاظت کرنے والا ہو جائے. اس سے بڑھ کے دعا ہو سکتی کچھ؟ کہ اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جائے، اللہ کی نگرانی میں بندہ آ جائے، اللہ تیرا پروٹیکٹ کرنے والا ہو جائے. تو ولی کے معنی میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، دوست بننا، یہ سارا معنی اس میں آتا ہے. دوست کا بھی معنی آتا ہے اور حفاظت کرنے والے کا بھی معنی آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. دو آیتیں ہم دیکھیں گے اس کے ضمن میں. ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، اور دوسری آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 اور 197. یہ دونوں مقامات سے ہم دیکھتے ہیں کہ ولی بننا اللہ کا کیا ہوتا ہے. کہ یہ جو دعا دے رہے ہیں کتنی بڑی دعا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ دعا کیوں دے رہے شیخ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یخرجہم، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے. جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، اس میں سے نکال کر علم کے اجالے میں، توحید کے نور میں اور طاعت کے اجالوں میں لے کر آتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جہاں تک کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے دوست، ان کے بڑے، ان کے کارساز طاغوت ہیں. کسی کا بت ہے، کسی کا کوئی پیشوا ہے، کسی کا کوئی شیطان ہے، کسی کا نفس یا کچھ اور ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو اجالوں سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے کئیوں کو، لوگوں کو گمراہ کر دیا. ان بتوں کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے، اچھے اچھے گمراہ ہو گئے. تو اللہ مجھ کو بچا، میری اولاد کو بچا. تو بتوں کی عبادت سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ نور سے نکل کے کہاں چلا جاتا ہے؟ ظلمات میں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا. تو اللہ جب کسی کا ولی بنتا ہے تو وہ اسے اندھیروں سے کدھر لاتا ہے؟ تو گویا کہ شیخ یہاں دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا ولی بن جائے. اگر تو جہالت میں پڑا ہوا ہے تو اللہ علم میں لے آ جائے تجھ کو، اور اگر کہیں غلط فہمی کی وجہ سے شرکیات میں مبتلا ہے اے طالب علم تو توحید کے اجالے میں آ جا. معصیت میں مبتلا ہے تو طاعت کی طرف آ جا، صالح بن جا. تو اس کو دعا دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کارساز بن جانا انسان کے لیے خیر ہے. اور ایک مقام پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کس کا ولی بنتا ہے؟ پہلی آیت میں کیا کہا؟ کس کا ولی بنتا ہے اللہ؟ ایمان والوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ ولی بنتا ہے ایمان والوں کا. دوسری آیت دیکھیں کیا ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 196 197 میں اللہ فرماتا ہے اللہ ان ولی اللہ الذی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا نہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے کیا کی؟ کتاب نازل کی. وہ لوگوں کو علم دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، کتاب نازل کرتا ہے. میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی.
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو نیک لوگوں کی کا ولی ہوتا ہے یا نیک لوگوں کی کا کارساز بنتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے. کس کی؟ یتولی الصالحین. والذین تدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون، بلکہ وہ تو خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ان کا دشمن بن جائے تو وہ اس کی اپنے آپ کی مدد اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے. اس سورہ الاعراف آیت نمبر 196 197 میں. تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ کسی کا ولی بنتا ہے تو اسے اندھیروں سے نکال کے کہاں لاتا ہے؟ اجالے میں. تو ہم اجالے میں آنا چاہتے، تو ایک اعتبار سے شیخ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے اجالا اور نور اور ہدایت اور رہنمائی عطا کرے اور تیری حفاظت کرے، تیری مدد کرے. تو اللہ کا کسی کا ولی بننا اس کی ہدایت، اس کی حفاظت اور اس کی نصرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو شروعات ہی دعا سے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا کارساز بن جائے، اللہ کی حفاظت میں تو چلا جائے. یہ چاہت ایک معلم کی ہونا چاہیے. اور کیسے؟ ان یتولاک فی الدنیا دنیا میں بھی تیرا کارساز بنے اور آخرت میں بھی، کیونکہ آخرت میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو پل صراط سے پار کرا کے کہاں لے جائے؟ جنت میں. اللہ نہیں کرے گا تو ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دعا دے رہے ہیں. اور ایک دعا دے رہے ہیں، یہ ہوئی پہلی دعا کہ اللہ تیرا کارساز ہو جائے. اور یہ کامیابی کے لیے ضروری انسان کے لیے. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تجھ کو تیرے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ تیرا نگہباں کون ہو. اور ایک مومن کو بھی یہی چاہنا چاہیے. میرے پاس نالج ہے، ہاں میں بہت جانتا ہوں، توحید آتی میرے کو، یہ آتا میرے کو، سب آتا میرے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے ایسا؟ آدمی ہمیشہ مانگے اللہ میری حفاظت کر. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت نالجبل ہوں، کوئی مجھ کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ بت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بول رہے ہیں. بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا کہ کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں. یعنی رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. تو معلوم ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور اللہ کی حفاظت مانگتے رہنا چاہیے. اپنے علم پر، اپنی عقل پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے تجربے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک اعتبار سے یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں اللہ کی حفاظت تیرے لیے ضروری ہے، اللہ کی حفاظت تیرے لیے ضروری